الحمد للہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم صورت ہے جسے آپ ہر روز کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، لیکن شاید اس کی عظمت کو پوری طرح محسوس نہیں کرتے؟ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، اگر ایک دن آپ نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھیں تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ آخر اس صورت میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے پورے قرآن کا خلاصہ بنایا؟ اور کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قرآن کی سب سے عظیم صورت قرار دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، اس کے عظیم پیغام اور اس کی برکتوں کے بارے میں جانیں گے۔ آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ممکن ہے آج کے بعد آپ کی نماز پہلے جیسی نہ رہے، بلکہ اس میں خشوع سکون، اللہ تعالیٰ سے تعلق پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ناظرین کرام، سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس میں 7 آیت ہیں، لیکن اس آیت میں پوری زندگی کا راستہ سمجھ دیا گیا ہے، اس لیے اسے ام القرآن یعنی قرآن کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت نازل نہیں کی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سورہ ہمارے دین میں کتنی اہم ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سورہ ہمارے دین میں کتنی اہم ہے۔ اب آئیے اس کے پیغام کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتے ہیں، جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں شکر ادا کرنا سکھاتی ہے۔ انسان کے پاس اگر کم بھی ہو تو تب بھی اللہ کی بے شمار نعمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ پھر آتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر آپ گناہوں سے پریشان ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، تو یاد رکھیے کہ اس کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ سچی توبہ کرنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ پھر ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یعنی بدلے کے دن کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ آیت ہمیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے اعمال ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ
ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک مومن کا اعلان ہے کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سوچئے ہم یہ دعا ہر نماز میں بار بار کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ انسان کو ہر لمحہ اللہ کی ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ایک بیمار شخص پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اللہ کے حکم سے شفا کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ شفا دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ کے دل میں بے چینی ہے، اگر آپ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اگر آپ دعا کر کر کے تھک گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجئے، تو نماز کی پابندی کیجئے اور سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھئے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سکون کا دروازہ اسی سورت کے ذریعے کھل جائے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سورۃ الفاتحہ صرف عادت کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں تو نماز کا لطف ہی بدل جاتا ہے۔ جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں تو دل سے اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، جب الرحمن الرحیم کہیں تو اس کی رحمت پر یقین رکھیں، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہیں تو دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ میرا سب سے بڑا سہارا صرف اللہ ہے، اور جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو پوری عاجزی کے ساتھ ہدایت مانگیں۔ ناظرین کرام، آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ ہم سورۃ الفاتحہ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھیں گے، اس کے معنی سمجھیں گے اور اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سورہ فاتحہ کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی مزید ایمان افروز ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔